شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کی بات کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کی کتاب پڑھو یا ڈاکٹر سر یا کسی اخوانی کی طرف وہ اشارہ کرتے اس کی کتاب پڑھو، تو ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اگر تم پڑھو گے نہیں تو ان کی گمراہیوں کو کیسے جانو؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب کیسے دو گے؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو صاحب علم ہیں، جو دین کی بنیادوں کو جانتے ہیں، عقیدے اور منہج سے اچھی واقفیت رکھتے ہیں، ان کو وہ بات یہ کہہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آئز دین سیکھنے کے لیے اگر جسے کوئی خالی ذہن ہے، عوام الناس میں سے ہے یا بھی مبتدی طلبہ ہے، تو ان کو روکا جاتا ہے، دین ان سے نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں کس طرح سے لوگ بدعتیوں کی سہولت کاری کرتے نظر آتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب عون الباری کے اندر۔ کہتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ ائمہ سنت میں سے ہیں اور ہدایت کے مینار ہیں آپ۔ شاید آپ نے اس کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اخذ کیا ہے جس میں آپ نے بروں کی صحبت سے ڈرایا ہے، جس کے اندر صرف نقصان ہی نقصان ہے اور اس کے سنگین آثار مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحذیر اور آگاہی کی مخالفت کرے گا وہ خود کو برائی سے دوچار کرے گا۔ اسی لیے جو اہل بدعت کی باتوں پر کان دھرتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے اور اسے ڈرایا ہے، اور سلف نے بھی اسے منع کیا ہے اور اہل بدعت کی صحبت سے ڈرایا ہے اور ان کی باتوں کو سننے اور ان سے علم حاصل کرنے سے روکا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو صرف ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، ان کی باتوں کو سنتا ہوں، جو حق ہوتا ہے اسے لے لیتا ہوں اور جو باطل ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں، جیسا کہ یہ قاعدہ اہل باطل کی یہاں معروف ہے اور جس قاعدے کی بنیاد پر انہوں نے بہت سارے نوجوانان امت کو بگاڑ رکھا ہے جو پہلے سلف کے طریقے پر چلتے تھے۔ مگر جب یہ لوگ اس خبیث اور فاسد قاعدے کے ذریعے نوجوانوں میں وہم پھیلانا شروع کیا اور کہا اخوانیوں، تبلیغیوں، بدعتیوں، صوفیوں اور روافظ کی کتابوں کو پڑھو، ان میں جو حق ہو اسے لے لو اور جو باطل ہو اسے چھوڑ دو، تو یہ سب ان کے پیچھے چل پڑے۔ حالانکہ وہ بیچارہ مسکین جسے حق کی معرفت نہیں، جو حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، وہ ان کی کتابوں کو پڑھ کر باطل کو دیکھتا ہے تو اسے بھی حق سمجھ بیٹھتا ہے اور حق کو دیکھتا ہے تو اسے باطل سمجھ کر رد کر سکتا ہے اور اس طرح گمراہ ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کا معاملہ اللہ نے خود انہیں پر سونپ دیا ہے، اس لیے کہ اگر اس نے سنت کو مضبوطی سے تھاما ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کان دھرا ہوتا، صحابہ اور سلف کے موقف کو جانا ہوتا اور اپنے پاس موجود سنت کی حفاظت کی ہوتی تو یقیناً اس بدعت سے نجات پاتا، مگر وہ دھوکہ کھا گیا، اسی لیے اللہ نے اس کے معاملے اسی پر سونپ دیا۔ مگر یہ لوگ اسے نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اس قدر غرور اور ہٹ دھرمی کا شکار ہیں کہ خود کو امام سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں دین سے جاہل ہیں۔ وہ گمراہوں کی جال میں پھنس کر منحرف ہو چکے ہیں اور انہی گمراہوں کی صف میں چلے گئے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں رسوا کر دیا ہے اور ان کا معاملہ خود انہی کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو اس بات سے محفوظ نہ ہو کہ وہ گمراہوں کی جال میں پھنس سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بدعت کی کتابوں سے اور ان کی صحبت سے دور رہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحبت سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے، اسی طرح سلف نے بھی ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ڈرایا ہے۔ بلکہ سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل بدعت کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے دشمنی کیا جائے، ان کے پیچھے وہی پڑے جو ان سے علمی مناظرہ کر سکتا ہے، جس کے اندر اس کی پوری صلاحیت ہو، جو حجت قائم کرنے پر قادر ہو، اور ساتھ ہی ان کی صحبت سے لوگوں کو ڈرائے بھی، ان کی طرف میلان رکھنے سے باز رہے، کیونکہ جو کمزور ہوتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ اسے اللہ نے جو خیر و سلامتی دے رکھی ہے وہ اس کی حفاظت کرے، کیونکہ اس کے لیے اس سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں۔ مگر جس کے پاس قدرت اور تجربہ ہو اور وہ حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی طاقت رکھتا ہو، اہل باطل کو قانع کر سکتا ہو اور باطل کو رد کر سکتا ہو بلکہ اس کا کلا کما کر سکتا ہو، وہی اہل بدعت کے پاس جائیں، ان سے دوستی کرنے کے لیے نہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ جو ہے چاپلوسی کرنے کے لیے جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے، بلکہ ان کے پاس جائے تاکہ انہیں دعوت دے، انہیں نصیحت کرے، بھلائی کا حکم کرے، منکر سے روکے، ان کے سامنے حق کو واضح کرے اور ان کے باطل کی تردید کرے، ان کے بدعت کا کلا کما کرے اور حجت پوری کرے۔ اگر کوئی ہدایت پر آ گیا تو الحمدللہ، ورنہ کم از کم اس نے ان پر حجت تو قائم ہی کر دیا جسے اللہ نے انبیاء کے وارثین پر واجب کیا ہے۔ انبیاء حقیقت میں ایک داعی اور مبلغ تھے، انہوں نے کفار کو دعوت پیش کی، گنہگاروں کو دعوت پیش کی، اور آپ انہی کے وارث ہیں، اس لیے آپ بھی انہیں دعوت دیں، ان پر حجت قائم کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور جا کر اہل بدعت کے ساتھ مل جائے، بلکہ میں یہ بات ان اہل علم سے کہہ رہا ہوں جو اس کے اہل ہیں، جن کے پاس قدرت اور علم و تجربہ ہے، مگر جو جاہل ہیں، کمزور شخصیت کے مالک ہیں، انہیں ایسے کام سے دور رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اس کے نتائج بہت بھیانک
ہو سکتے ہیں، ممکن ہے وہ بھی انہی اہل بدعت اور گمراہوں کی صف میں شامل ہو جائے، جیسا کہ اس جانب میں نے بارہا تنبیہ کر دی ہے۔ اور اللہ کی قسم ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو مختلف عرب اور اسلامی ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پہلے ٹھیک ٹھاک تھے، پھر وہ ان مکاروں کی جال میں پھنس گئے اور ان کے اصولوں پر چلنے لگے کہ پڑھو سنو، جو حق ہو لے لو، جو باطل ہو اسے رد کر دو۔ یہی لوگ آج ان اہل بدعت میں شامل ہو کر کے خونخوار بھیڑیا بنے ہوئے ہیں اور اہل السنہ کے خلاف درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اہل بدعت کا دفاع کر رہے ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ یہ جو ہے شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کا تبصرہ تھا اہل بدعت کے خلاف، خاص طور سے جو لوگ بدعتیوں سے علم حاصل کرنے اور ان سے جو ہے تعامل برتنے کے قائل ہیں، ان پر جو ہی آپ رد کر رہے تھے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بدعت سے یہ بات واضح ہونا چاہیے، کیونکہ جو بدعتیوں کی سہولت کار ہوتے ہیں دراصل، یا جو بدعتی ہوتے ہیں، وہ لوگ اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بدعتیوں سے انہیں تاکہ قریب کیا جائے۔ وہ مغالطہ کیا ہے؟ لوگ مطلب عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے بدعتیوں کو اہل بدعت سے علم لینے اور ان کی یا جو ہے ان کی سننے اور سیکھنے، ان کی بات سننے سے، ان کی کتاب پڑھنے سے مطلب منع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مثال جو ہے یہ پایا گیا، وہ پایا گیا ہے، پہلے زمانے میں پایا گیا ہے، اور فلاں عالم ایسا کہتے ہیں، ویسا کہتے ہیں کہ ان سے ان کی کتاب پڑھنا چاہیے، ان کی سننا چاہیے۔ اور کچھ لوگ جو ہے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے، کچھ لوگ فلاں کا حوالہ دیتے، ڈھمکان کا حوالہ دیتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل مغالطے میں ڈالتے ہیں اور جو اصلی بات ہے اس کو پیش نہیں کرتے۔ جو لوگ اہل بدعت کی باتوں کو سننے، ان کی کتابوں کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، دراصل یہ مطلق طور پر نہیں ہے۔ اور خاص طور سے اہل حدیث، ان کے یہاں تو بھائی ایسا کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بدعتیوں کی کتابوں کو پڑھنے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی کچھ آیتوں کو لا کے پڑھنے لگے، سمجھتے تھے کہ اس میں بھی ہدایت ہے یا یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے، ایسا اور ویسا۔ تو اللہ کے رسول کیوں غضبناک ہوئے؟ بھائی اللہ کے رسول کیوں غضبناک ہوئے کہ میرے رہتے ہوئے تم جو ہے توریت لا کے پڑھ رہے ہو؟ کیا جو میں کتاب شریعت لے کر کے آیا ہوں یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا، وہ فوراً جو ہے توبہ کرنے لگے اور اس کتاب کو اٹھا کے پھینک دیا۔ کیوں پھینک دیا اٹھا کر کے؟ حضرت عمر نے تورات کو کیوں پھینک دیا؟ اللہ کے رسول کیوں ناراض ہوئے؟ دراصل دین جو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کافی ہے۔ کافی ہی نہیں بلکہ وہی ضروری ہے دین سیکھنے کے لیے۔ چنانچہ اگر آپ کو دین سیکھنا ہے تو اسے صرف ان علماء سے سیکھیں جو قرآن اور حدیث کی خالص تعلیم دیتے ہوں، ظاہر سی بات ہے۔ اسی لیے علماء جو ہے منع کرتے ہیں کہ بدعتیوں سے دین مت سیکھو، ان کی مت سنو، ان کی کتاب مت پڑھو۔ یعنی دین سیکھنے کے لیے یہ چیز واضح نہیں کیا جاتا، لوگوں کے سامنے مغالطے میں ڈالا جاتا۔ دین سیکھنے کے لیے، عقیدہ اور منہج سیکھنے کے لیے، دین کی بنیادوں کو سیکھنے کے لیے ہم بدعتیوں کے پاس کیوں جائیں بھائی؟ غیر مسلموں کے پاس کیوں جائیں؟ شیعوں کے پاس کیوں جائیں؟ جہمیہ، معتزلہ، خوارج، روافظ اور جو دیگر بدعتی ہیں جتنے ہی ہیں، چاہے فکری انحراف کا شکار ہوں، جیسے مودودی جماعت کی، اخوانی جماعت اور دیگر جتنی جماعتیں، تنظیمیں ہیں دور حاضر میں فکری بنیادوں پر قائم ہیں اور وہ انحراف اور الحاد کا شکار ہیں، بھئی ان سے ہم کیوں عقیدہ منہج سیکھیں؟ ان سے ہم کیوں دین سیکھیں؟ تو دین سیکھنے کی بات ہے، جیسے عوام الناس ہیں، وہ نوجوان جو دین کی اصول کو نہیں سمجھتے، عقیدہ اور منہج کو نہیں جانتے صحیح سے، ان کو سیکھنا ہے، دین انہیں سیکھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو منع کیا جائے گا کہ بھئی دین سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو جو اہل علم ہیں، جو کتاب و سنت کا صحیح علم رکھتے ہیں۔ یہ اصل ممانعت کی جاتی ہے، اس کے لیے دین سیکھنے کے لیے روکا جاتا ہے کہ اگر تم کو دین سیکھنا ہے، اس کے لیے بہتر جو ہے آپ دیکھیں صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دین کو کن سے لیا جائے گا۔ تو ایک ہوتا ہے دین سیکھنا، غالباً محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول معروف ہے کہ ان ھذا العلم دین، کہ یہ جو علم شرعی آپ علم حاصل کر رہے ہو، دین سیکھنا چاہتے تو یہ جو ہے دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تو یہ دیکھ لیا کرو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو۔ کیوں دیکھنے کے لیے کہا گیا؟ یہ تو سلف میں معروف تھا کہ بھائی تم دیکھ لیا کرو کہ بھائی دین تم کس سے سیکھ رہے ہو، کس سے لے رہے ہو، وہ بدعتی ہے کہ نہیں بدعتی، وہ قرآن حدیث کا صحیح علم رکھتا ہے، عقیدہ اور منہج اس کا صحیح ہے نہیں صحیح، یہ سب دیکھنے کے لیے کہتے تھے۔ اگر دین نہیں سیکھنا، آدمی دین میں پختہ ہے، مثال کے طور پر کوئی بدعتی راوی ہے، اس سے جو ہے ہمیں حدیث لینا ہے، اس کے ذریعے سے کوئی مروی ہے، تو حدیث لینے میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ تو بھائی عالم ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے۔
یہ اس سے حدیث لے سکتا ہے، یہ اس سے جو ہے کوئی چیز حاصل کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ تو جو عالم ہو، اصولوں کو جانتا ہو، اسلامی عقیدے اور منہج سے صحیح واقفیت رکھتا ہو، اور درایت اور روایت کا اسے صحیح پتہ ہو، تو چاہے حدیث روایت کرنا ہو، لینا ہو، یا اسی طریقے سے اس کی جو ہے اس کے لٹریچر کو پڑھنا ہو یا اس کی سننا ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو آدمی جانتا ہے اسے کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ جو حضرات ایسی بات کہتے ہیں کہ جو ہے ان کی کتابوں کو پڑھو، مولانا مودودی کی کتابوں کو پڑھو، اسرار کو پڑھو، سنو، یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور بعد میں ان کی طرف سے یہ بات صراحت سے موجود بھی ہے کہ بھئی تم رد کیسے کرو گے، تم ان کی جو ہے جہالت اور ان کی ضلالت اور گمراہی کا تم کو علم کیسے ہوگا اگر پڑھو گے نہیں۔ جو لوگ پڑھنے کی بات کہتے ہیں وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ان لوگوں کو یا تو عقل نہیں، یا جو ہے مغالطے میں لوگوں کو ڈالنے کی